اللہ کی کامل قدرت دیکھی اور اتھارٹی اوور تھنگس دیکھی تو کیا کہا؟ قلنا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں جان گیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ واللہ العظیم میرے بھائیو اور بہنوں، اس سینٹنس میں نا بڑا مزہ ہے، بڑی لذت ہے، بڑا نشہ ہے۔ اگر انسان جان لینا کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے تو خدا کی قسم ہماری پریشانیاں، ٹینشنز، انزائٹی سب ختم ہو جائے گی۔ تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اگر ایک چیز زندگی میں آپ کی ہے جو اس لیسن کا جو ہے نا، آج کے سبق کا جو آج کی جو اس پوڈ کاسٹ شو کہہ لیں اس کو آپ، اس کا جو کرکس ہے وہ یہ ہے، اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے مگر اسے کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اس کو لکھ لیں اپنے ذہن پہ اور ساری زندگی اس کو پکڑ کے رکھیں۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں کا امتحان تو لیتا ہے کہ میرا بندہ سچا ہے یا نہیں، میرا ہے یا نہیں، لیکن خدا کی قسم کبھی ضائع نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ آپ اللہ والے بن جائیں اور نیت صاف ہونی چاہیے۔ تو میں آپ سے نا آج 3 بیسک پرنسپلز کی بات کروں گا کہ آپ نے اپنی لائف میں کرنا کیا ہے۔ پہلی چیز، نیت صاف کرنی ہے۔ اگر آپ اللہ والے بن جائیں اور اپنی نیت آپ صاف کر لیں، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اوتھینٹک صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک شخص، اس کو 1000 دینار چاہیے تھے، 1000 دینار چاہیے تھے۔ وہ ایک شخص کے پاس گیا، اپنے جاننے والے کے پاس، اور کہا کہ مجھے 1000 دینار چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تجھے دے دوں گا، بس تو ضامن ایک لیا جو اسے ضمانت دے اور گواہ لیا، میں تمہیں دے دوں گا، مجھے پرابلم نہیں ہے۔ وہ شخص مسکین تھا، کوئی اس کے جاننے والا نہیں تھا، لیکن اللہ والا تھا وہ۔ اس نے کہا دیکھ میری بات سن، میرا ضامن بھی اللہ ہے اور میرا گواہ بھی اللہ ہے، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں کہ میں تمہیں واپس کروں گا۔ اس کو اس بندے کی تقوی پہ یقین آیا اور اس نے کہا کہ چلو میں دے دیتا ہوں، یہ اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، اتنا بڑا جھوٹا تو نہیں ہوگا۔ اور یہاں پہ آئی پاز، میرے بھائیوں بہنوں، پاکستان کے لوگوں، انڈیا، بنگلہ دیش، جہاں سے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے کے نہ کبھی کسی کو دھوکہ نہ دو۔ ویسے بھی دھوکہ کسی کو نہیں دینا چاہیے، لیکن اسپیشلی اللہ کی قسم کھا کے یا اللہ کا نام لے کے کسی کو دھوکہ نہ دو۔ یاد رکھیں جو اللہ کا نام لے کے سچ بولتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی غیبی خزانوں سے مدد کرتا ہے، اور جو اللہ کا نام لے کے دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرا ضامن بھی اللہ ہے، میرا گواہ بھی اللہ ہے۔ تو اس نے دے دیا، اس نے کہا میں تجھے اللہ کے اس نام پہ تجھ پہ میں ٹرسٹ کرتا ہوں۔ یہ شخص پیسے لے کے اس نے کاروبار کرنا تھا، یہ چلا گیا۔ یہ جب کشتی پہ بیٹھا، سوار ہوا، دوسری طرف اترا، اپنا کام شام کیا، واپس آیا، جو دن اور جو مقرر وقت آیا ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ آیا واپس، ایک سمندر کے پار یہ شخص تھا، تو جو لاسٹ کشتی تھی وہ نکل گئی۔ یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ میں نے تو آج وعدہ کیا تھا اور اللہ کو ضمانت دار بنایا تھا اور گواہ بنایا تھا، اب اگر میں آج اس تک مال نہیں پہنچاتا تو وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، اور اس کا تو ٹرسٹ اٹھ جائے گا، یعنی کہ میں نے اللہ کے نام پہ جھوٹ بولا اسے۔ تو آخری کشتی چلی گئی، تو اس کے بعد تو کشتی نے اس دن جانا نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا کہ یا اللہ میں نے تجھے ضمانت دار بنایا ہے اور تجھے میں نے گواہ بنایا ہے، تو تیرا کام ہے اس مال کو پہنچانا۔ اس نے ایک ووڈ لاگ لیا، اس میں سوراخ کیا، اس میں اس 1000 دینار، سبحان اللہ، 1 دینار از اے گولڈ کوائن، اور آپ ایک گولڈ کوائن کی آج آپ ورتھ لگا لیں، in lakhs, in millions۔ اس نے کیا کیا، اس کو اس ووڈ بلاک میں ڈالا، پرچی لکھی اور اس میں ڈال کے نا بسم اللہ پڑھ کے آگے بہا دیا کہ اللہ تجھے میں نے ضمانت دار بنایا، تجھے میں نے گواہ بنایا، اب تیرا کام ہے اس کو۔ یہ شخص یہاں ویٹ کر رہا تھا اور یہ شخص اپنا مال لینے کا یہاں انتظار کرتا، اور یہ شخص یہاں پہ کھڑا تھا، اس نے مال کو دے دیا۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسا قادر ہے، کیسا قدیر ہے، اس نے اس ہواؤں کو رخ پھیر دیا، اور وہ بندہ وہاں انتظار کر رہا تھا، اور اس کے بندے کے پاس وہ ووڈ لاک پہنچا، اور اس نے اس کو دیکھا، اس میں پرچی تھی، اور پرچی نکالی، اس کو کھول کے دیکھا کہ اس کے 1000 دینار تھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ مجھ تک کیسے پہنچا۔ خیر،
یہ جو شخص تھا جس نے بھیجے تھے، یہ اگلے دن دوبارہ جو سب سے پہلی کشتی ملی اس پہ روانہ ہوا اور اس بندے کے پاس پہنچا اور 1000 دینار لے کے الگ سے کہ پتہ نہیں وہ پہنچے نہیں پہنچے، میں اس کو اس کا حق تو دے دوں۔ اس نے کہا کہ یہ تمہاری امانت، معذرت تھوڑی تاخیر ہو گئی مجھ سے۔ کہتے ہیں تو کل تم نے مجھے پیسے نہیں بھیجے؟ کہتے ہیں میں نے بھیجے۔ پھر اس نے کہا جس رب پہ تو نے توکل کیا ہے نا، جس رب کو تو نے ضمانت دار بنایا تھا، اس رب نے تیرا مال مجھ تک پہنچا دیا، مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیوں بات پریشان ہوتے ہیں؟ کیا کمی ہے ہماری زندگی میں؟ شاید توکل کی کمی ہے، قرآن پڑھنے کی کمی ہے، عبادات کی کمی ہے، حلال اور حرام کی پرواہ کرنے کی کمی ہے، نظروں کی حفاظت کرنے کی کمی ہے۔ ہماری زندگی میں کچھ کمی ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس اللہ تعالیٰ کے ناموں کی وجہ سے ہم we are not living to our fullest۔ اللہ تعالیٰ کے نام جس کی جو مسلمان جانتا ہو کہ میرا رب میں یہ کوالٹیز ہیں اور یہ تو صرف 3 ہیں اور ہزاروں ہیں اس کے علاوہ، وہ کیسے بات پریشان ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے انزائٹیز اور پریشانی سے گزر سکتا ہے؟ اس کو پتہ ہے کہ میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، وہ قادر ہے کہ اس بات پہ کہ تم پہ عذاب لے آئے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، عند ملیک مقتدر، وہ مقتدر بھی ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی کل شیء قدیر، وہ قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، مقتدر بھی ہے۔ تو پریشانی کس بات کی ہے؟ جب ہمارا رب ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتا ہے اور ہم اگر اللہ والے بن جائیں تو پھر آپ یقین جانیں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ ہر پریشانی کو وہ آسانی میں ایسے بدل سکتا ہے، اس نے صرف کن کہنا وہ بدل جائے گا، صرف ہماری نیت صاف ہونی چاہیے، نمبر 1۔ اور نمبر 2، سیکنڈ پرنسپل ٹو لیو اے ونڈرفل لائف اینڈ ٹو لیو اے ہیپی لائف از، جو بھی نیکی کریں اس کی اجر کی امید صرف اللہ سے رکھیں، پھر دیکھیں اللہ قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا ہے آپ کو۔ پہلی پرنسپل کیا تھا؟ اپنی نیت کو ہمیشہ صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، دھوکہ نہیں دینا، فریب نہیں کرنا، ہم نے اللہ کے لیے اپنے ہر کام کو کرنا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ دوسری چیز، نیکی کے اجر کی امید صرف اللہ سے رکھنی ہے ہم نے، اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ آپ کی لائف میں پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، زندگی تنگ ہے، آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں، آپ اپنی نیت ٹھیک کریں، آپ اپنے اجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں، صرف اللہ سے امید رکھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے۔ یہ پھر قاضی بن گئے، قاضی ابو بکر بن عبد الباقی رحمہ اللہ، and he became a very famous person in the history۔ ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے واقعہ کیا، اللہ تعالیٰ آج بھی وہی رب ہے، آج بھی وہ اپنے رحمت خزانے کھول سکتا ہے اور قدرت کی دریا بہا سکتا ہے، اور ہماری زندگی میں ہماری جو مشکلات ہیں، پریشانی ہیں، وہ دور کر سکتا ہے۔ بس ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے گناہوں سے بچنا ہے، ہم نے نیت صاف کرنی ہے، ہم نے حرام سے بچنا ہے۔ میں آپ کو مثال دوں، تیسرا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ حرام نکلنے سے بچیں۔ پہلا پرنسپل نیت کو صاف کر لیں، دوسرا پرنسپل اللہ کی رضا کے لیے سارا عمل کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے تمام اپنے اعمال کو رکھیں اور صرف اس سے اجر کی امید رکھیں، اور تیسرا پرنسپل حرام لقمے سے بچیں۔ آپ صحابی رسول کا واقعہ دیکھ لیں، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اس دین میں آئے، اسلام قبول کیا، تو غریب تھے، اپنی قوم والوں کے پاس گئے کہ جب وہ کھانا کھائیں گے تو میں اپنے ساتھ کچھ کھا پی لوں گا۔ جب انہوں نے کھانا پکایا اور سرو کیا تو کھانے لگے تو دیکھا اس میں دم مسفوح پکا ہوا ہے۔ دم مسفوح وہ ہوتا ہے جب بکرے کو ذبح کرتے ہیں نا، یا دمبے کو یا اونٹ کو نہار کرتے ہیں تو جو خون نکلتا ہے نا، اسے لوگ اس میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کو پکاتے ہیں۔ کچھ روایت میں تھا کہ وہ خنزیر بھی اس میں تھا، جو کہ دونوں حرام ہیں۔ تو انہوں نے شدید بھوک کی حالت میں ایسے ہاتھ بڑھایا اور دیکھا دم مسفوح ہے تو اس کو چھوڑ دیا اور کہا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو قوم والوں نے کہا تمہیں بڑا حرام حلال کی پرواہ، تم کون، تمہیں کیا ہوا؟ کہتے کہ میں ایمان لے کے آ گیا ہوں اللہ تعالیٰ پہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، میں اسلام ہو گیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، بڑے تم آئے ہو نیک، جیسے آج کل کے لوگ کہتے ہیں نا تم بڑے مولوی ہو گئے ہو۔ تو نہیں کہا کہ تم بڑے مولوی ہو گئے ہو، تو تمہیں تمہارا دین مبارک ہو، ہمارا یہی کھانا تو یہ تم نے کھانا تو کھاؤ، نہیں کھانا تو نکل جاؤ یہاں سے۔ وہ چلے گئے، دور جا کے لیٹے، کہتے ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگائی اور بھوک کی شدید حالت تھی،
تو جب میں نے حرام کا انکار کیا تھا، مجھے اللہ رب العالمین سے امید تھی، اس قادر قدیر سے امید تھی. آنکھیں میں نے کھولی تو میں نے دیکھا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے. اس کو جب میں نے دیکھا تو اس میں دودھ ہے، اور کہتے ہیں میں نے اس کو پیا بسم اللہ پڑھ کے. کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ میٹھا، اس سے زیادہ سفید اور اس سے زیادہ ٹھنڈا دودھ میں نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں پیا تھا. اتنا خالص دودھ. کہتے ہیں میرا تو پیٹ بھر گیا اور میری رگیں سیراب ہو گئیں، اور پورے نا یعنی جو ایک ڈرائنیس تھی میرے اندر بھوک کی وجہ سے وہ بالکل ختم ہو گئی. کچھ دیر بعد قوم کے لوگ آئے اور کھانا لے کے آ گئے کہ ابو ماما تو ہمارے قوم کا ہے، تو ہمارے برادری کا ہے، چلیے کھانا کھا لیں. تو انہوں نے کہا کہ میں حرام نہیں کھاتا اور مجھے میرے رب نے پلا دیے دودھ. تو وہ انہوں نے کہا کہ ابو ماما تو نے ایک تو پہلے دین کو چینج کیا، پھر تو بس جھوٹ بولنے شروع ہو گیا ہے، کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کوئی مسئلہ ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں جھوٹ نہیں بول رہا، میں اسلام قبول میں نے کیا، اور میرے رب نے مجھے جس رب پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس قادر پہ میں ایمان لے کے آیا ہوں، جس مقتدر پہ میرا بلیف ہے، اس نے مجھے دودھ پلایا اپنی طرف سے. وہ کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بول رہے ہو. تو خیر ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ آگے بڑھا اور ان کی شرٹ کو اوپر کیا اور ان کے اسٹمک کو دیکھا کہ کیا یہ فل ایمٹی ہے یا اس میں کچھ ہے. تو نہیں، وہ شاک ٹو ریئلائز کہ اٹ واز فل. اور جب ان کی انگلیوں کو دیکھا تو اس میں ان کا ہوگا ٹیکنیک کوئی بھوک کو نوٹس کرنے کے لیے، تو دیکھا انگلیاں فریش تھیں، تر و تازہ تھیں. وہ بڑے حیران ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا، یہ کیسے ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جس رب پہ میں مان لے کے آیا ہوں نا، اور میں نے حرام کے لقمے کا انکار کیا ہے، اس رب نے مجھے دودھ پلایا ہے. اور ابو ماما الباہلی رضی اللہ عنہ کی یہ کیفیت کو دیکھ کے ان کا سارا قبیلہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اگر ہم حرام کا انکار کرتے ہیں اپنی زندگی میں، وی میک اٹ